کہ میرے سوا کسی کو کچھ آتا ہی نہیں، جو کچھ آتا ہے مجھے آتا ہے۔ حضرات علم تو ضرور سیکھے، لیکن جو نہیں سیکھا اسے اپنے سے کمتر نہ سمجھا جائے۔ نمبر 2 پر عبادت ظاہری۔ جس شخص کی نظر اپنی عبادت کی کثرت پر ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ عبادت کی حلاوت سے محروم ہو جاتا ہے، پھر شیطان اس کے اندر احساس برتری پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خدا پرست بننے کے بجائے عبادت پرست بن جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ تکبر میں مبتلا ہو کر خود کو بڑا گویا عرش معلیٰ پر پہنچا ہوا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں۔ نمبر 3 پر مال۔ جب انسان کے پاس مال آ جاتا ہے تو پھر غریب انہیں اچھا نہیں لگتا۔ وہ یوں سوچتا ہے کہ جو کچھ کمایا ہے میں نے کمایا ہے، یہ عروج میں نے حاصل کیا ہے۔ یاد رہے جو کچھ دیا ہے رب نے دیا ہے۔ اس کی وجہ سے تم مال کی بنیاد پر تکبر نہ کریں، کیونکہ بہت سے امیروں کو راتوں رات کنگال ہوتے دیکھا گیا ہے، زکوٰۃ دینے والوں کو زکوٰۃ دیتے دیکھا گیا ہے۔ نمبر 4 پر حسب و نسب۔ بڑا خاندان، بڑی فیملی والا دوسرے خاندان کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ اونچا خاندان اور اعلیٰ حسب و نسب کی وجہ سے انسان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، سوچتا ہے کہ میرا تعلق تو فلاں خاندان سے ہے۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو تاریخی خطبہ فرمایا تھا اس کے اندر یہ شاندار اعلان کیا تھا کہ اسلام آیا اس لیے ہے کہ یہ جو حسب و نسب کا تکبر ہے، تفاخر ہے، اسے مٹانے کے لیے اسلام آیا ہے۔ اب کوئی علاقہ کسی علاقے سے افضل نہیں، کوئی قبیلہ کسی قبیلے سے افضل نہیں، کوئی خاندان کسی خاندان سے افضل نہیں۔ اللہ کے بارگاہ میں مقرب وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، لیکن آج بھی یہ بیماری ہمارے اندر موجود ہے کہ میرا خاندان اونچا، اس کا خاندان اونچا۔ یاد رہے جو شخص اس علاقائی تفاخر اور حسب و نسب کی بنیاد پر تکبر کرتا ہے تو پھر کبھی کبھی ان سے ایسی غلطی ہوتی ہے کہ کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہتا۔ نمبر 5 پر عہدہ اور منصب۔ جب کسی انسان کوئی عہدہ مل جائے، کوئی منصب مل جائے، پھر اترانے لگتا ہے، تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ کرسیاں، یہ عہدے چند دنوں کے لیے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ امام بخاری اپنی کتاب صحیح البخاری کتاب التفسیر آیت کریمہ کل یوم ہوا فی شان کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یرفع قوما ویضع آخرین، کہ ہر دن کی ایک حالت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو ترقی سے نوازتا ہے تو کسی قوم کو قار مذلت میں ڈال دیتا ہے۔ پھر کیوں اتراتے ہو؟ الایام دول لکم اليوم ولنا اليوم وتلک الایام نداولها بین الناس۔ پھر کیوں اتراتے ہو؟ نمبر 6 پر خوبصورتی، حسن و جمال۔ کوئی انسان سوچتا ہے کہ میرے جیسا کوئی خوبصورت نہیں، میرے جیسا کوئی ہینڈسم نہیں۔ او حضرات، اگر آپ خوبصورتی کی بات کریں تو چلے سب سے پہلے اللہ کی ذات کو لاتے ہیں۔ فرمایا جاتا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو لائے تو امام ترمذی روایت نقل کرتے ہیں یتلألأ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، تو دوسری طرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، دوسری طرف میرے حضور کا چہرہ ہے، میں کبھی چاند کو دیکھوں کبھی حضور کو دیکھوں، لیکن میں فیصلہ نہیں کر پاتا۔ بالآخر فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ آسمان کا چاند اس نبوت کے چاند کے سامنے مان پر گیا۔ میرے دوستو، اگر اللہ نے خوبصورتی دی ہے، اس کو جمال دیا ہے، تو تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ ہمیں اس نعمت کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جس طرح تو نے دنیا میں خوبصورتی دی ہے، کل قیامت کے دن بھی ہمیں خوبصورت چہرہ نصیب فرمانا۔ کیا فائدہ ایسی خوبصورتی کا کہ ادھر تو خوبصورت ہو اور کل قیامت کے دن چہرہ سیاہ ہو جائے۔ اللہ کی پناہ۔ نمبر 7 پر طاقت و قوت۔
انسان بعض مرتبہ طاقت و قوت کی بنیاد پر بھی تکبر کرنے لگتا ہے، سوچتا ہے کہ میرے جیسا پہلوان کوئی نہیں۔ اور حضرات اگر طاقت کی بات کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو بھی سامنے اور آپ کی عاجزی کو بھی سامنے لاتے ہیں۔ فرمایا جاتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان پر اترتے اور سب آپس میں گتم گتا ہو جاتے، پتہ نہیں چلتا کہ کافر کون ہے مسلمان کون ہے، اس وقت حضرت علی جیسے بہادر فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے پیچھے آ کر آپ کے سہارے سے خود کو بچایا کرتے تھے۔ اگر ایسی نبی کی عاجزی کو دیکھنا ہے تو چلو ذرا بدر کے میدان میں چلچلاتی ہوئی گرمی رمضان کے مہینے میں اس چھپر کے نیچے کھڑے ہونے والے امام الانبیاء کی عاجزی کو دیکھیں کہ کبھی جنگ کے لیے صفیں درست کرتے ہیں تو کبھی اللہ کے سامنے سر رکھ کر اتنا گر گراتے ہیں، کبھی حجرہ عائشہ کو سجدہ گاہ بنا کر اتنی عاجزی انکساری اور تواضع کا اظہار کرتے ہیں کہ کائنات کے رب کو مجبوراً کہنا پڑتا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ او کالے کملی والے ذرا خود کو آرام تو دے لے، ذرا خود کو سکون تو دے لے، ذرا خود کو آرام تو پہنچا دے۔ میرے دوستو ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم تکبر کر سکے، اترا سکے، دوسروں کو حقیر سمجھ سکے۔ حضرت علامہ فرماتے ہیں، حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مت کر خاک کے پتلے پہ غرور و بے نیازی اتنی، خود کو خودی میں جھانک کے دیکھ تجھ میں رکھا ہے کیا۔ حضرات اس کے باوجود بھی اگر ہم تکبر میں مبتلا ہو رہے ہیں تو ہمیں اپنے وجود پر غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ او بنی آدم کیا تم سوچتے ہو کہ تم مائے زعفران کا مجموعہ ہو؟ چلو قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کہتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ انسان اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تم مائے زعفران کا مجموعہ نہیں ہو بلکہ ایک گندے پانی اور شربت احمر کا مجموعہ ہو، پھر تم کیوں تکبر کرتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ بس میں چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔